اسرائیل نے غزہ جنگ کے بعد سیریا پر بھی فضائی حملہ کر دیا ہے، میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے سیریا پر ایئر اسٹرائک حملہ کیا ہے، لیکن یہ جو حملہ ہے سیریا کی آرمی نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے روک لیا۔ اسرائیل کے جو میزائل تھے ان کو سیریا کی حدود میں آنے سے پہلے ہی روک لیا گیا، کیونکہ اس سیریا میں ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کی مدد سے اسرائیل کے میزائلوں کو کاؤنٹر کیا اور ان کو اپنی حدود میں آنے سے روک لیا، جس سے سیریا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سیریا کو نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ جو اسرائیل نے جو میزائل اٹیک کیا ہے، ایئر اسٹرائک اٹیک کیا ہے، اس میں انہوں نے سیریا کی جو ملٹری بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور دمشق کا جو آس پاس کا علاقہ جہاں پہ زیادہ ملٹری بیسز ہیں، ان مین سیریا کی ملٹری بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ لیکن سیریا اور رشیا کی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملے میں سیریا کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جو سیریا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک تباہ شدہ ملک ہے، اور واقعی یہ اندرونی جنگ کا شکار ہے، اور 10 سالوں سے یہاں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے باغیوں کے خلاف۔ بہت سارے گروپوں نے جنم لیا ہوا ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کو مارے ہیں۔ اور جو بشار الاسد ہے اس کی حکومت کے خلاف امریکہ نے بھی سیریا پر بہت زیادہ بمباری کی تھی، کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سیریا کا جو بشار الاسد ہے، سیریا کا جو صدر ہے اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن اس وقت امریکہ کے خلاف سیریا کی جس ملک نے مدد کی، جو فرنٹ لائن پہ تھا، وہ تھا رشیا نے ہر طرح سے شام کی مدد کی۔ رشیا نے اپنا S-200 S-300 جو بہت ہی خطرناک دنیا کا اور ایڈوانس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انسٹال کیا سیریا میں، اور سیریا میں جگہ جگہ اپنی ملٹری بیسز بنائی امریکہ کے خلاف اور ویسٹ کے ممالک کے خلاف۔ اور اگر آپ کہا جائے کہ یہ جو سیریا ہے وہ پوری طرح رشیا کی ایکسٹینشن بن چکا ہے، یعنی کہ اس ملک پہ سیریا پہ سارا کنٹرول رشیا کا ہے۔ رشیا نے ایون یہ بھی خبر آئی ہے کہ رشیا نے یہاں پہ 3 نیوکلیئر بم بھی ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ رشیا نے نہ صرف اپنی ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں، نہ صرف اپنی فوج ڈپلوائے کی ہوئی ہے، ویپن ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، سبمرین ڈپلوائے کیے ہیں، بلکہ انہوں نے 3 نیوکلیئر بم بھی یہاں پہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ملٹری لحاظ سے سیریا کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ ایون رشیا ایک بار اسرائیل کو دھمکی بھی دے چکا ہے، اگر اس نے سیریا پہ حملے نہ روکے تو ہم اسرائیل کے خلاف فل فلیج وار کریں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ پوری جنگ لڑیں گے اور اسرائیل کو ہر طرح کا نقصان پہنچائیں گے اگر اس نے سیریا پر حملہ کرنا بند نہ کیے یا سیریا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور یہی دھمکی نہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں تھی بلکہ امریکہ کے لیے تھی اور ویسٹ کنٹریز کے لیے بھی تھی۔ سیریا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جس طرح اسرائیل کے ایئر اسٹرائک میزائل کا مقابلہ کیا، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، کیسے دونوں طرف سے میزائل آ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور فضا میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی سیریا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل کی نیوز پیپر میں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کے 8 فوجی ہلاک کیے ہیں، ہم نے ان کا بھاری نقصان کیا ہے، لیکن رشیا اور سیریا اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ابھی ایسی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ نتن یاہو نے غزہ پہ بمباری کے بعد اسرائیل پر ایئر اسٹرائک سے حملہ کیوں کیا۔ ایکچولی اسرائیل میں انتخابات چل رہے ہیں اور جو نتن یاہو ہے اس کی جو اقتدار کی کرسی خطرے میں ہے، کیونکہ نتن یاہو کے پاس زیادہ سیٹیں نہیں تھیں۔ یہ جوائننگ پارٹی سے اسرائیل کا وزیر اعظم بنا تھا۔ اب یہ جو اس جماعت میں شامل جوائننگ پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو چھوڑ کر جو اس کا مخالف کینڈیڈیٹ تھا اس کی جماعت کو جوائن کر لیا ہے، اور اس کی جماعت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کے پاس زیادہ سیٹیں ہو گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں وہی اقتدار میں آتا ہے۔ لہٰذا جو اس کا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے نفتالی بینٹ،
اس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں اور اسی کی چانسز ہیں کہ وہ اب اسرائیل کا وزیر اعظم بنے گا، اور لہٰذا جو نتن یاہو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو حکمرانی سے ہٹایا جائے، لہٰذا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس نے بہت خطرناک خونی کھیل کھیلا۔ پہلے اس نے غزہ پر بمبار کی اور معصوم لوگوں کو شہید کیا، پھر انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، سیریا پر حملہ کر دیا، تاکہ اسرائیل کے لوگوں کی جو توجہ ہے وہ جنگ کی طرف ہو جائے، اور یہ سارے معاملات سیاست سے ہٹ کر جنگ کی طرف ہو جائیں، اور لوگ کہیں کہ سیاست کو چھوڑو، اب نتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کو بچاؤ، اور اسرائیل کے بچاؤ کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے یہ سیریا کے خلاف جنگ لڑو، کیونکہ اس حملے کے ذریعے یہ جو اسرائیل ہے یہ سیریا کو پرووک کرنا چاہتا ہے، ایران کو پرووک کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے حملے کے جواب میں ایران اور سیریا مل کر، کیونکہ یہ دونوں اتحادی ہیں، رشیا بھی ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے، یہ تینوں مل کر اسرائیل پر حملہ کریں، اور اس طرح خطے میں جنگ جیسی سچویشن کریٹ ہو جائے، اور جو انتخابات کا جو سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے وہ رک جائے۔ دوسری طرف اگر نفتالی بینٹ، جس کے زیادہ چانسز ہیں، جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں نتن یاہو کے مقابلے میں، اگر وہ اسرائیل کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ اسرائیل کی سیاسی ہسٹری کا پہلا ریلیجیس لیڈر ہوگا، پہلا ریلیجیس وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ یہ ایک کٹر یہودی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کے نظریات، اس کی سٹیٹمنٹس اور اس کا جو ہسٹری ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ بہت ظالمانہ ہے، یہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتا ہے، اور ہر وقت یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے ارادے بھی بہت خطرناک ہیں۔ یہ تو کہتا ہے میں پاور میں آنے کے بعد ایران کو بھی نہیں چھوڑوں گا، پاکستان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور فلسطینیوں کا تو صفحہ ہستی سے نام بھی مٹا دوں گا، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے شاید نتن یاہو اپنے اسرائیلی عوام اور دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہو کہ میں اس سے زیادہ خطرناک ہوں، میں وار لور ہوں، اور میں مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور دیکھیں یہ دیکھو پہلے میں نے غزہ پہ حملہ کیا، اب میں نے سیریا پہ حملہ کر دیا، تو میں مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن سے گریز کرنے والا نہیں ہوں، لہٰذا مجھے نفتالی پہ زیادہ اہمیت دی جائے۔ تو اس کا یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ نتن یاہو کو ایک چیز کا بھی خوف ہے کہ اگر یہ حکمرانی کی کرسی سے اتر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جب یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا یہ پاور لیس ہو جائے گا، اور اس کو ڈر ہے کہ اس پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جنگی جرائم کا کیس فائل کیا جائے گا، کیونکہ یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، اس نے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا خون بہایا ہے، نہتے اور معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر اس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنایا جائے گا، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس نے جس طرح مسلمانوں اور فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے اس کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور اسی خوف نے اس کو کریزی بنا دیا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ کبھی غزہ پر حملہ کرتا ہے تو کبھی سیریا پر حملہ کرتا ہے۔ اب سیریا افغانستان کی طرح ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ جتنے مرضی بم حملے کر دو، جتنی مرضی بمباری کر دو، یہ عراق نہیں ہے جتنی مرضی بمباری کر دو۔ سیریا ملٹری لحاظ سے بہت سٹرونگ ہے، اور ایشیا نے یہاں پہ جدید ویپنز انسٹال کیے ہوئے ہیں، اور بشار الاسد نے ملٹری بیسز بنا کے، جگہ جگہ ملٹری بیسز بنا کے سیریا کو بڑا مضبوط کیا ہوا ہے، اور یہ سیریا کو ریکور کر رہا ہے، سیریا میں امن بحال کیا جا رہا ہے، سیریا کے حالات کو کنٹرول میں لایا جا رہا ہے، سیریا میں بیٹرمنٹ لائی جا رہی ہے یہ رشیا کے تعاون سے، ورنہ یہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں وہ تو کب کا سیریا کو نکل چکے ہوتے، لیکن انہوں نے مضبوط ملٹری بیسز کی وجہ سے اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے امریکہ اور ویسٹ کے حملوں کو کامیابی سے رکا ہوا ہے۔ سیریا تو اب اسرائیل، USA اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑی تھریٹ بن چکا ہے۔